discoveries are instrumentalized for political purposes. This is a recurring theme in the Israeli-Palestinian conflict. Israel and some major archaeological discoveries at a site near Jerusalem known as Lifta. اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ظالم بادشاہ جالوت کے محلات کے کھنڈرات ملے ہیں۔ 950 قبل مسیح سے تعلق رکھنے والی اس تعمیر کو دنیا کی سب سے پہلی چار دیواری قرار دیا جا رہا ہے۔ دریافت شدہ آثار قدیمہ میں جالوت کے محل کا مرکزی دروازہ بھی شامل ہے۔ قرآن مجید سمیت آسمانی کتابوں میں جالوت نامی کافر بادشاہ کا ذکر ہے جو داؤد نامی ایک نوعمر لڑکے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ بعد میں یہ نوعمر لڑکا نہ صرف یہ کہ وقت کا نبی بنا بلکہ رب تعالیٰ نے اسے عظیم الشان بادشاہت سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل خصوصاً یہودی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ انجیل کی روایات کی روشنی میں جالوت بلدہ جت نامی علاقے میں رہتا تھا۔ یہ علاقہ مقبوضہ بیت المقدس اور اسقلان کے درمیان واقع ہے۔ اسرائیل کی عملداری میں آنے والے اس تاریخی مقام میں ماہرین آثار قدیمہ برسوں سے تحقیق و تفتیش میں لگے ہوئے ہیں۔ جالوت کا تعلق بعض مورخین کے مطابق بربر قوم سے تھا، جبکہ بعض نے اسے قوم سمود اور عاد میں سے قرار دیا ہے۔ تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ طالوت کی کمان میں بنی اسرائیل کے ساتھ جالوت کی لڑائی مقبوضہ فلسطین کی وادی بطم میں ہوئی تھی اور جد کا علاقہ بھی اس کے قریب واقع ہے۔ تاریخی روایات اور آسمانی کتابوں کی روشنی میں اسرائیل کی یونیورسٹی جامعہ بار اعلان کے ماہرین نے 1997 میں یہاں تلصافی کے مقام پر کھدائی کا آغاز کیا تھا، جبکہ اس دوران اس علاقے کی متعدد سیٹلائٹ تصاویر بھی اتار کر تحقیق کی جا چکی ہے۔ گزشتہ دنوں ماہرین آثار قدیمہ نے اس علاقے میں اب تک کی سب سے بڑی تاریخی چیز دریافت کی ہے۔ ماہرین کو کھدائی کے دوران جالوت کے محل کے دروازوں کے آثار ملے ہیں جو ایک بڑی چار دیواری میں نصب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جالوت کے دروازے تاریخی گیٹ ہیں جن کا ذکر انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مرکزی گیٹ کے علاوہ انہیں ایک بڑی چار دیواری کے بھی آثار ملے ہیں جسے تاریخی انسانی کی سب سے قدیم چار دیواری قرار دیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے پتھروں سے بنی چار دیواری سے ماہرین نے مٹی وغیرہ ہٹا کر اس کی تصاویر جاری کی ہے۔ یہ چار دیواری کے اندر جالوت کے محل کے بڑے بڑے کمروں کی بنیادوں کو بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ محل کے کمروں کی دیواروں کو سنگ مرمر کے منقش پتھروں سے مزین کر دیا گیا ہے، جبکہ کمروں کے اندر مختلف دھاتوں سے بنے ہتھیاروں کے ٹکڑے بھی ملے ہیں۔ یہ چار دیواری کے اندر ہاتھی دان کی بنی مختلف اشیاء بھی ماہرین کو ملی ہیں۔ علاوہ محل کے اندر ایک بڑا مذبح خانہ بھی دریافت ہوا ہے جس میں جالوت کے پیروکار اپنے خداؤں کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ اس علاقے میں کھدائی کے دوران 2005 میں ماہرین کو ایک منقش تختی ملی تھی جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پر کسی غیر معروف زبان میں جالوت کا نام کندہ کیا گیا ہے اور اسی غیر معروف زبان میں اس پر تختی پر مزید عبارات درج ہیں۔ سائنسی تحقیق کے بعد اس تختی کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ اس کا تعلق 950 قبل مسیح سے ہے اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو رب تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے جالوت کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ جالوت جب میدان میں آیا تو اس کا پورا وجود لوہے میں غرق تھا، صرف 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس جنگ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کے قتل کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرطبی کی روایت کے مطابق جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو راستے میں 3 کنکریوں نے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ ہمیں اپنے پاس رکھ لیں، ہم جالوت کے قتل میں آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت 9 عمر لڑکے تھے۔ انہوں نے یہ کنکریاں اٹھائی اور جب جالوت میدان میں آ کر مبارز طلب ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے۔ اس نے آپ کو بچہ سمجھ کر کہا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، جس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ خدا کا نام لیتے ہوئے غلیل سے جالوت کی آنکھوں کو نشانہ بنایا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جالوت بنی اسرائیل کو تنگ کرتا تھا، حتیٰ کہ تبرکات اور تابوت سکینہ بھی بنی اسرائیل سے چھین کر لے گیا تھا۔ اسلامی روایات بائبل کے مطابق ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بائبل میں اس کا نام گولیت ہے
اور انگلش میں بھی جالوت کو گولیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو بادشاہ بنا دیں تاکہ اس کی ماتحتی میں دشمن سے لڑیں۔ رب تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، مگر بنی اسرائیل نے حسب عادت یہ اعتراض کیا کہ یہ غریب آدمی ہے، اسے بادشاہ کیوں بنایا گیا؟ جس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت جسمانی اور علمی اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتا ہے، اور بادشاہت کے لیے یہی دو اوصاف ضروری ہیں، نہ کہ مالدار ہونا۔ آیات قرآنی کے مطابق طالوت بنی اسرائیل کو لے کر جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے، تاہم راستے میں ایک نہر سے رب تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ سخت پیاس کے باوجود حکم دیا کہ کوئی اس پانی سے چلو کی مقدار سے زیادہ نہ پیے۔ بیشتر نے حکم عدولی کی۔ چند افراد جن کی تعداد 313 بتائی گئی ہے نے پانی نہیں پیا، اور ان کی مدد سے طالوت نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ جالوت کو قتل کرنے والے کے لیے بادشاہ طالوت نے انعام کا اعلان کیا تھا کہ شہزادی سے اس کی شادی کی جائے گی اور حکومت میں اس کو برابر کا حصہ دیا جائے گا۔ یوں رب تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی اور اسلامی اور تحقیقی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت